عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے. رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا. میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے. فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا. فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا. علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا. عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل. عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں. اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں. میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے. کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا. کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے. آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا. Facebook is a great place to connect with the people around you. But that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا. ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے. جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند. جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند. جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے.
उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ। चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है, मौलाना ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखला तो मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है जी। जितना कुरान पढ़े सो कबर चढ़ती, अकल नहीं रहती आदमी में बात करने की। अब यही वजह है ना, अकल ठिकाने नहीं। क्योंकि ये जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8वें दिन खत्म दिलाया करता था, अब साल में भी नहीं दिलवाता। यह हमारा नुकसान नहीं? जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है। हमारा नुकसान नहीं? पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन में आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती, उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। और फरमाया, वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान ज़िन्नुरैन, ये अली मुर्तदा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मैं उनसे राजी, ये मुझसे राजी। तुम बीच में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? उनका देखो ना जी, फारूक आजम ने, सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया, फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तआदाद। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को दलील और खास समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो?
تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہن والا؟ پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لیا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لیا ہے، تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا۔ تلواریں تو کی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان سے، یہود و نصارا عیسائی لوگ
2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو۔ بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا، یہ گھن کے بیٹھتا کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر! انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی، یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے، وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا۔ بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی،
یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا, اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا